जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ गोंदल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक आतिफ गोंदल के साथ बार्सिलोना स्पेन से। आज का हमने ये प्रोग्राम रखा है और हमारे साथ बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं चौधरी साजिद यूसुफ साहब, स्पेन से बिलोंग करते हैं, पीटीआई के एमएनए हैं, N63 गुजरात से पीटीआई के एमएनए हैं। तो आज का हमने ये प्रोग्राम स्पेशली जो बार्सिलोना में जो पीटीआई के जो एहतजाजी रैली हुई थी 27 अक्टूबर को, उस हवाले से, और जो बाकी पाकिस्तान में जो पीटीआई के साथ जो सिलसिला चल रहा है हुकूमत का, उस हवाले से इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ओवरऑल क्या सूरत हाल है। साजिद यूसुफ साहब, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा टाइम दिया। जी मेहरबानी आपकी। क्योंकि साजिद साहब, आप ये बताएं कि जो बार्सिलोना में पहले तो एहतजाज का जो दायरा कार था वो पाकिस्तान था, अब लगता है ऐसा है कि पीटीआई का एहतजाज पाकिस्तान से निकलकर अब यूरोप तक पहुंच चुका है। और पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं पीटीआई के कारकुनान को और उनकी लीडरशिप को कि बार्सिलोना में मेरा ख्याल है कि यूरोप की सतह पर ये एक सबसे बड़ी कामयाब और बड़ी एहतजाजी रैली थी। आपसे सवाल ये है कि इधर यूरोप में एहतजाजी रैली निकालने का मकसद आपका क्या था? इस बारे से प्लीज आप बताएं, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, यूरोप में जो एहतजाजी रैली आपने बोला कि निकालने का क्या मकसद है, यहाँ पे स्पेन में बार्सिलोना में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है और पाकिस्तान की अवाम इधर आबाद है, ओवरसीज की बहुत बड़ी तादाद है इधर। और इमरान खान साहब एक नेशनल लीडर है, बल्कि नेशनल नहीं, वो उनके मुस्लिमा के लीडर हैं, तो उनको नाजायज गिरफ्तार किया हुआ है। तो पाकिस्तानी कौम जिस जगह भी होगी उनका हक बनता है एहतजाज करना। तो यहाँ पे भी लोगों ने इकट्ठे होकर तमाम ओवरसीज बल्कि यूरोप से सारे से लोग आए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है यूरोपियन यूनियन को और स्पेन गवर्नमेंट को और पूरे वर्ल्ड को, पूरे पाकिस्तान को, कि इमरान खान साहब की नाजायज जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ एहतजाज पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि यूरोप में भी एहतजाज हम करेंगे जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी। क्या यूरोप के बाकी ममालिक में भी इस तरह की रैलियां, एहतजाज आपका प्लान है कि वहां भी हम करेंगे? देखिए जी, कल 2 तारीख को पेरिस में भी हो रहा है, उसके बाद यूके में भी है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में एहतजाज होंगे जब तक खान साहब रिहा नहीं होते। अच्छा, ये बताएं कि मसलसल जब से तरीके अदम एतमाद आई है तब से लेकर आज के दिन तक पीटीआई वाले मसलसल एहतजाज में हैं, और इस एहतजाज से आप क्या समझते हैं, आपने वो जो मतलूबा नताइज से अब तक कितने हासिल किए हैं? पॉपुलैरिटी में तो आपकी वो बेपनाह इजाफा हुआ है, लेकिन अमली तौर पर आपने अब तक क्या गेन किया? क्या कहते हैं इस बारे से? देखिए जी, जो ज्यादतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई हैं, 9 मई वाला जो जाली वाक़या मनाया गया, खान साहब को गिरफ्तार किया गया, हमारे कैंडिडेट को, दूसरे लीडरान को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ हम लोगों ने एहतजाज तो करना था ना जी, और एहतजाज कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी बात हिंदी है कि हमें चीफ जस्टिस जिससे इंसाफ की तवक्को थी वो फायद जैसा बंदा मिला जिसने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे लीडरान रिहा नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एहतजाज करती है। आपके ख्याल में इस एहतजाजी हिकमत अमली से कब तक आपको मतलूबा नताइज जो है वो मिल सकेंगे? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? क्या मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा शोर था इधर। मैं कहता हूँ कि जिस तरह की आपकी जो एहतजाजी हिकमत अमली है, आपके ख्याल में कब तक आपको ये नताइज मिल सकेंगे, आपके लीडर रिहा हो सकेंगे, आपका एहतजाज जो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए जी, अपोजिशन जब गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ ज्यादतियां करती है तो एहतजाज अवाम को साथ लेकर बाहर निकलने से तभी जो मसाइल का हल मिलता है, आलमी बरादरी भी देखती है, तो इंशाल्लाह हमें इसके हाथों हाथ नताइज मिल रहे हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह। अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि 4 लाख बंदा हम इस्लामाबाद में लेकर आएंगे और खान साहब को रिहा करवाएंगे।
آپ یہ بتائیں کہ کیسے یہ سارا پروسیس ہوگا؟ کیا 4 لاکھ بندہ اسلام آباد میں آ جائے گا اور کیا گورنمنٹ الاؤ کرے گی کہ آپ خان صاحب کو لے کر چلے جائیں؟ اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، علی مین گنڈاپور صاحب کے پی کے سی ایم ہیں، اور ان کی کال پہ کے پی سے میں کہتا ہوں 4 لاکھ تو تھوڑا بندہ ہے، ملین بندہ بھی آ سکتا ہے، اور خان صاحب کے لیے تو پنجاب بلکہ اسلام آباد پنڈی سے ہی لاکھوں بندے نکل سکتے ہیں۔ تو علی مین گنڈاپور صاحب کا بھی مطلب یہی ہے کہ ہم نے ادھر آگے ڈیالہ میں بالکل دھرنا دے کے بیٹھ جانا ہے کہ خان صاحب کے اوپر کوئی کیس ایسا ہے نہیں، ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں اور ان کو رہا کروا کے لے کے جانا ہے۔ یعنی ان کا جو کہنے کا مطلب ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ادھر احتجاج کرنا ہے، ادھر بیٹھنا ہے، اور تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ جعلی گورنمنٹ جو فارم 47 والی ہے یہ ان کو رہا نہیں کرتی۔ آپ نے فارم 47 کی بات کی، آپ کا جو کلیم ہے وہ 90 سیٹ کا ہے کہ آپ کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ 90 سیٹ آپ کی چرائی گئی ہیں۔ اب تک اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کتنی سیٹیں آپ کو امید ہے، کب تک وہ ساری سیٹیں آپ کو واپس مل جائیں گی؟ دیکھیں جی، میں اپنی بات کرتا ہوں گجرات کی اور اپنے حلقہ کی۔ ہمارے گجرات میں 4 این کے حلقے ہیں اور 8 صوبائی حلقے ہیں، تو ہم گجرات سے 8 صوبائی سیٹیں اور 4 این کی سیٹیں جیتے ہیں لمبی لیڈ سے۔ میرا یہ این کا پہلا الیکشن تھا، تو میں ادھر اسپین ہی بیٹھ کے لڑا ہے، ادھر سے ہی میرے نامینیشن گئے تھے، امبیسی ٹیسٹ ہو گئے، تو میری تقریباً 31,000 ووٹوں کی لیڈ تھی۔ تو یعنی الیکشن کمیشن نے جو آر او کا تھا وہ معطل کیا، دوبارہ اس کو فارم 45 کے مطابق گنتی کا کہا، اور جب میں آر او دفتر گیا تو وہاں مجھے گرفتار کر لیا گیا اور اناؤنسمنٹ میرے مخالف حسین کی کر دی گئی۔ اسی طرح دوسرے گزار بھی ہوا۔ دیکھیں جو ہماری 90 سیٹ ہے وہ 100% پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو جسٹس ضیاء آفریدی صاحب آئے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور ہمیں انصاف دیں گے، ان سے ہمیں امید ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب نے تو بالکل ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، اور 90 سیٹ تو ہماری 100% ہے۔ میں ادھر بیٹھا تھا اور جب میں پاکستان گیا ہوں تو فارم 45 جو ہے لوگوں نے اوریجنل حالت میں، ہمارے 358 کورم تھے، تو 358 جینون جو اصل فارم 45 لوگوں نے مجھے پہنچا دی۔ آپ کی جو ریزرو سیٹیں بنتی ہیں، یہ پچھلا جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹیں ان کو دی جائیں۔ اگر وہ پچھلا فیصلہ عدالت امپلیمنٹ نہیں کروا سکی تو جو آپ کی 90 سیٹس ہیں وہ کیسے آپ کو دلوائیں گے؟ کیا آپ یہ دلوا دیں گے؟ دیکھیں جی، اب جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ شہباز شریف جیسا چور وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، اور مریم جیسی یعنی کرپٹ جو فارم 47 والی گورنمنٹ بنی ہے پنجاب میں، اگر ایسے لوگ ہوں گے تو وہ تو عدالتوں کی باتیں بھی آئیں بائیں شائیں کر کے ٹالتے رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلدی گھر جائیں گے انشاءاللہ۔ الیکشن 8 فروری والا پاکستان تحریک انصاف نے جیتا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلدی گھر جائیں گے اور خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے۔ اچھا یہ چیز بتائیں کہ جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ اگر 26ویں آئینی ترمیم ہو یا جو باقی معاملات ہیں ان کے، وہ حکومت جو چاہتی ہے وہ کر رہی ہے، تو وہ آپ کے جو معاملات ہیں، جو ایشو ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ کیسے ریزالو ہوں گے؟ جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنے اتحادی ساتھ ملاتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ اب جج جو کمیٹی، یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ جو سینئر سپریم جج تھا وہ چیف جسٹس اس نے بننا تھا، اب جج بھی وہ کمیٹی نے نامزد کیا ہے، تو آپ کی توقع ہے کہ آپ کو انصاف مل سکے گا؟ دیکھیں جی، یہ جو شریف فیملی ہے نا جی، یہ بہت کرپٹ ہے، اور جو کام انہوں نے کرنا تھا وہاں پیسہ لگا کے لوگوں کو خریدتے ہیں۔ دیکھیں ابھی انہوں نے ہمارے 4 MNA خرید لیے پیسے دے کے، تو اپنا انہوں نے آئینی ترمیم کر لی۔ یہ پیسے لگاتے ہیں، کرپشن زدہ ملک ہے ہمارا اس وقت، اور جو ہمارے جو ادارے ہیں یعنی جوڈیشلی ہے، عدالتیں ہیں، اور جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں، تو یہ ان کو پیسے دے کے اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں نئے آنے والے سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نئے آئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کچھ بہتر کریں گے۔ جن 4 آپ کے MNA نے فلور کراسنگ کی ہے، کیا آپ پی ٹی آئی والے ان کو نکالیں گے اپنی پارٹی سے؟ جی نکال دیے ان کو۔ اچھا نکال دیے؟ جی بالکل، وہ گئے ہیں، ہمارا وہ پارلیمنٹ اجلاس تھا پارٹی کا، تو
ब्रिगेडियर असलम घुमर साहब को धक्के देकर निकाला वहां से, बल्कि असद कैसर साहब तो साहब की फोटो लेके पार्लियामेंट में गए और लोटे के नारा भी लगाए। अच्छा ये बात बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करती, आप सियासतदानों से बात नहीं करते, तो जो पाकिस्तानी अवाम है उनके साथ कैसे उनके मामलात सुलझेंगे, कैसे पार्लियामेंट आगे बढ़ेगी, कैसे ये मुल्क का निजाम चलेगा, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, एस्टेब्लिशमेंट भी परमानेंट जो है ना वो परमानेंट लोग नहीं होते, वहां भी तब्दीलियां आती रहती हैं, लोगों के तबादले होते रहते हैं, उनकी रिटायरमेंट होती रहती है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एस्टेब्लिशमेंट में भी तब्दीलियां आ रही हैं और नए लोग सामने आ रहे हैं, और नए सामने आने वाले इंशाल्लाह ताला वो सियासतदानों से भी बातें करेंगे। हमें उम्मीद है कि एस्टेब्लिशमेंट ही तो हमारे मुल्क की है ना, तो जिस तरह सियासतदानों में लोग मुख्तलिफ हैं, अच्छे भी हैं और सख्त भी हैं, इस तरह एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छे लोग इंशाल्लाह उम्मीद है सामने आएंगे। आप नहीं समझते जो सोशल मीडिया में पीटीआई कारकुन है, जिस तरह वो ट्रोलिंग करते हैं, या जिस तरह आपके जो मेन लीडर है, जिस तरह वो वार उन्होंने बनाया हुआ है, अगर ये सिचुएशन रही तो क्या एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करेगी? देखिए जी, जो वर्कर है ना, वर्कर के अपने जज्बात होते हैं, तो उस पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, ठीक है। तो जब एक कारकुन का लीडर नाजायज गिरफ्तार हो तो फिर उसके जज्बात जो है वो कुछ और होते हैं, वो जज्बात में और सख्त बातें भी करता है, लड़ाई झगड़े वाली बातें करता है, तो लेकिन जो जिम्मेदारान हैं हम, तो वो इंशाल्लाह ताला बैठने पे बात करते हैं, हम जो कानून के अंदर वाली है बैठकर इंशाल्लाह ताला जाके लड़ रहे हैं कानूनी खान साहब के लिए, एहतजाज भी हमारा हक बनता है और हम करते हैं। आप नहीं समझते कि जो पॉलिसी है, जो आपका सोशल मीडिया है, अगर उसको थोड़ा सा नरम किया जाए, जो ट्रोलिंग हो रही है, तो शायद कोई बात बन सके और एस्टेब्लिशमेंट का भी जो उनकी जो टग ऑफ वार चल रही है, आप उसमें भी कोई नरमी पैदा हो और कोई मुज़ाकरात कर सकते। देखिए जी, जो कारकुन है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो उसके अपने जज्बात है, तो नरमी बिल्कुल होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। जो हमारे सीनियर हैं उनको वो हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, चेयरमैन गौर साहब, उमर यूब साहब और मोनो साहब हमसे ज्यादा सीनियर हैं, तो इंशाल्लाह जो मुनासिब समझते हैं वो कर रहे हैं। वैसे मैं नरमी के हक में हूं कि नरमी होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। अक्सर ये पाया जाता है कि अगर जो अमेरिका का इलेक्शन है, अगर ट्रंप आ गया तो शायद वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीटीआई जानी पीटी इमरान खान साहब की रहाई नहीं करेगा। एक मिनट, मुझे समझ नहीं सवाल की। एक तासर पाया जाता है कि जो अमेरिकन इलेक्शन है, अगर ट्रंप हुकूमत में आ गया तो बानी पीटीआई के उनके साथ तल्लुकात अच्छे हैं, तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकी। इस हवाले से देखिए जी, मैं जाती तौर पे जो ट्रंप का दौर गुजरा है ना, उसमें देखा है कि उसने आलमी सतह पे जंग बदियां भी की, बाहर के मुल्कों से उसने फौजें भी निकाली। ट्रंप एक अच्छे सोच का मालिक बंदा है। आपको तो ये पता है कि हमारे जो रजीम चेंज हुई है उसमें अमेरिका ने वाज़िया मुदाखलत की है, तो हमें उम्मीद है कि ट्रंप भी अगर आता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हुकूमत साजी में हमेशा अमेरिका का किरदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपके ख्याल में ट्रंप आ जाए तो जो अमेरिकन पॉलिसी है उसमें तब्दीली आ जाए? पब्लिक इमरान खान साहब के साथ है, तो ट्रंप भी खान साहब के साथ उसके अच्छे तलाकात रहे हैं, तो अगर हुआ तो मुझे उम्मीद है कि कुछ वो बेहतर करने की कोशिश करेगा। अच्छा ये बताएं कि आज के दिन तक जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है उस पर 3 लाख का कर्जा है। अगर ये हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, खान साहब की हुकूमत आ जाती है, तो एक बड़े चैलेंज है खान साहब के लिए, कैसे चैलेंज पर काबू पाएंगे, क्या पॉलिसी देखें जी, जो पाकिस्तान में कर्जे का मसला है या वहाँ पे जो गुर्बत है, जहाँ इस वक्त महंगाई जो जिस सतह पे जा रही है, वहाँ पे वसाइल की कमी नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है करप्शन की। मसलन एक है, मैंने खरीदा 2-2 रुपया दे दिया, मियां नवाज शरीफ गया वहाँ में सीजन लगा के पैसे लूट के बाहर आ गया। इमरान खान साहब ईमानदार लीडर है और इंशाल्लाह ताला उनके साथ आर्मी बरादरी भी
تعاون کرے گی اور عمران خان صاحب ہی ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں. اور انشاءاللہ خان صاحب کا جب پرائم منسٹر بنیں گے تو سب سے پہلے کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ملک جو ہے وہ مہنگائی کی دلدل سے باہر آئے گا. اچھا یہ بتائیں کہ 130 ارب ڈالر کا مقروض یہ ملک ہے اور آئے دن ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں, کیسے جان چھڑائیں گے آئی ایم ایف سے؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی یہ پلان تو خان صاحب انشاءاللہ پاس کافی لوگ ہیں کام کرنے کے لیے اور پاکستان کو ایک ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو قرضے والے معاملات ہیں وہ کچھ ایسے بڑے ایشو نہیں, وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن لیڈرشپ اگر ایماندار ہو, خان صاحب ایماندار آدمی ہے, انشاءاللہ قرضے اتار جائیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے ہم نے 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے, کیا ان کی مائکرو فائنانس نہیں ہونی چاہیے؟ ایک ملک جو 130 ارب ڈالر کا مقروض ہے وہاں پر ہم 600 ارب روپیہ عوام کو دے رہے ہیں جس کا کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں ہے. اس کی کوئی طریقہ کار کی اسٹریٹجی تبدیل ہونی چاہیے. کیا اس حوالے سے کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی یہ جو آپ نے بولا نا کہ 120 ارب ڈالر کے مقروض ہے, لیکن میں پھر یہ آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ پرابلم جو ہے ملک کے پاس مسائل کی نہیں ہے, وہاں پہ کرپشن کیا ہے. ابھی گورنمنٹ نے جو پچھلا گندم کا سیزن گزرا ہے اپنے پاس سٹاک فل پڑا تھا اور نئی گندم مارکیٹ میں آنے والی تھی, انہوں نے یوکرائن سے گھٹیا گندم خرید لی مہنگے میں اور 2.5 ارب ڈالر وہاں پہ انہوں نے بھیج دیے کیونکہ انہوں نے کرپشن کرنی تھی. اپنے کسان کی گندم جو ہے وہ پاکستان میں خراب ہو رہی ہے اور جو ان کے پاس کو بھی پڑی ہوئی ہے اس کو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. یعنی 2.5 ارب ڈالر ان نے باہر بھیجے صرف یہ کاکڑ نے اور یعنی جو دوسرے ان کے ساتھ تھے مریم بھی ملی ہوئی تھی, انہوں نے صرف پیسے کمانے تھے. دیکھیں جب کرپشن رک جائے گی تو پھر قرضہ اتارنا کوئی مسئلہ نہیں چلا. جی بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح ساؤتھ کوریا میں ہے, ملیشیا میں ہے, چائنا میں ہے, انہوں نے اپنی جو اکنامک اس کو تشکیل کی یعنی کہ حکومت اپنے کام کرتی رہے اور ریاست کے لیے لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے جس میں آئی ٹی سیکٹر ہو, جس میں ٹیلیکمیونیکیشن سیکٹر ہو, جس میں مائننگ ہو, تاکہ کوئی بھی اگر حکمران چینج بھی ہو جائے تو ملک کی پالیسی جو ہے اس پہ حرف نہ آئے تو ملک آگے. دیکھیں جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, ابھی ہمارے جو گورنمنٹ ہیں ہمارے ادارے ہیں وہ ابھی اس لیول کی سوچ ہی رکھتے. ہم نے فائٹر تیارے بنا لی ہیں ٹھیک ہے, لیکن ملک کے اندر سے کرپشن ختم نہیں کی. ابھی ہماری سی ایم صاحبہ کل ٹریکٹر پہ بیٹھی ہوئی تھی, میاں شباز شریف کبھی کچھ ڈرامے کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. میں پھر وہاں پہ جاؤں گا کہ ہمارے ملک میں جب تک ایماندار لیڈرشپ نہیں آتی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے جو ہمیں مل چکا ہے اور وہی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا ایک دن کا خرچہ 67 لاکھ روپیہ ہے. اب پارلیمنٹ کا سیشن کال ہو اور جو عام دنوں میں اس کا خرچہ 24.5 لاکھ روپیہ ہے. ہم لوگ جو پاکستانی عوام میں ٹیکس پیئر کے پیسے سے اخراجات ہوتے ہیں, آپ کو آواز اٹھانی چاہیے جو پاکستان کے مسائل. آخر پاکستان کی پارلیمنٹ میں آئی ایم ایف ڈسکس کیوں نہیں ہوتا ہے, پی آئی اے دیکھی جا رہی ہے اس کو ڈسکس کیوں نہیں ہوتا, ایکسپیرینس کے حوالے سے ڈسکشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیا کہتے ہیں آپ اس سوال؟ دیکھیں جی ڈسکس تو پارلیمنٹ میں کرنی ہے نا, اور جس پارلیمنٹ کے اندر گھس کر اسلام آباد پولیس ایم ایل اے کو اغوا کر کے لے جائے اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اس وقت تو کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے, کوئی بالکل اپوزیشن کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے کیونکہ انہوں نے لوٹ مار کرنے کے لیے بہت برے اربز مارے ہیں. اس وقت سمجھ لیں کہ ملک جو ہے وہ ڈاکو کے آگے چڑھا ہوا ہے اور بالکل نہ کوئی پارلیمنٹرین ہے اور نہ کوئی پارلیمنٹ ہے.
اور نہ ہی کوئی اخراجات کی بات آپ کریں گے. 10 ارب میں بیچ رہے ہیں پی آئی اے, اور 10 ارب کا تو میں کہتا ہوں کہ 2 ریلوے کے انجن بھی آپ آتے. ٹھیک ہے, مسئلہ کرپشن کا ہے ہمارے ملک میں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایک بڑی پاور ہے, عوامی طاقت ہے, کراؤڈ آپ کے پاس ہے, آپ کے ایم این اے ہیں, ایک صوبے میں سب کے ہوتے ہوئے یہ وہ ادارے بیچ رہے ہیں, وہ آئینی ترمیم پاس کروا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی آپ اپنائیں جو ملک کے مسئلے میں پہنچ جائیں اور ملک کو پولیٹیکل جو ہے نقصان کر سکے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو کچھ یہ کر رہے ہیں جی جی بالکل پی ٹی آئی یہی جنگ لڑ رہی ہے نا جی. احتجاج جو روز ہم کرتے ہیں عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے, ملک میں جو بدماشی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہی ہم نکل رہے ہیں نا. تو جب تک یہ یعنی پارلیمنٹ کی طاقت بحال نہیں ہوتی, اپوزیشن کے جو ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملتے, ہماری سیٹیں نہیں ملتی, تو احتجاج بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اور تب تک یہ روک تھام بھی نہیں ہو سکتی. یہ تو ملک کو لوٹنے کے لیے آیا ہے نا. میاں نواز شریف آیا پچھلے 8-9 مہینے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھا, پی آئی اے کا سودا کر دیا, فلاں کا کر دیا, فلاں کا, اپنے لوٹ مار کر کے باہر چلا گیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف بالکل علی بن گھنٹا صاحب نظامی گورنمنٹ کو حصہ بنا رہے ہیں, اور احتجاج بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. پی اے کی نامی کی زیادتی ہوئی تو آخری احتجاج آپ نے کیا جو ڈی چوک پر بڑا احتجاج تھا, پی ٹی آئی کارکن ہر احتجاج میں پہنچتے ہیں, لیکن آخر کیا وجہ بنی علی بن گھنٹا صاحب وہاں سے راہ دے گئے؟ دیکھیں جی, ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, تو بس کچھ مسائل بنے, ان کو واپس کے پی جانا پڑا. لیکن باقی جو لیڈرشپ تھے, اسد کیسر صاحب کدھر تھے, مسٹر گوہر صاحب کدھر تھے, اور سلمان راجہ صاحب کدھر تھے, جو مین لیڈرشپ ہے وہ اس احتجاج میں کیوں نہیں شریک ہوئی؟ جی بس اس وقت حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ ان کو یعنی روپوش ہو کے واپس جانا پڑا. اچھا یہ چیز بتائیں, آپ کے خیال میں جس طرح کی اسٹریٹجی آپ لوگ اپنا رہے ہیں, کب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے؟ جی آواز تھوڑی نہیں تھی گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اسٹریٹجی کے مطابق, آپ کے احتجاج کے مطابق کب تک عمران خان صاحب اپنے گھروں میں ہوں گے, جیل سے باہر ہوں گے؟ دیکھو جی, یہ تو ٹارگٹ ہم نہیں دے سکتے. ہمارا کام ہے کوشش کرنی, احتجاج کرنا, پبلک کو ساتھ لے کے باہر نکلنا. دیکھو ابھی تو عالمی سطح پہ بھی احتجاج شروع ہو گیا. یہ بارسلونا میں جو ہے یہ عالمی سطح پہ کل پیرس میں ہو رہا ہے, تو وہ ابھی برابری بھی دیکھ رہی ہے. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی دلی لانی پڑے گی. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ خان صاحب کے لیے حد تک جانے کو تیار ہے, اور ہم احتجاج کریں گے. جی بہت شکریہ ساجد یوسف صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے ہیں آپ کی جو احتجاج کی عملی ہے کب تک رنگ لاتی ہے, اور کب تک جو آپ کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. ملک کے مسئلے میں کیونکہ مزید آگے چلنے چاہیے. آپ پاک ورلڈ میں پیغام دے رہے ہیں. جی میں بالکل آپ کے چینل کے طرف سے یہ پیغام دوں گا پاکستان کی عوام کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو کہ پاکستان بننے کے بعد محمد علی جناح صاحب سے لے کر آج تک ہمیں ایماندار پہلا لیڈر ملا ہے, اور ہمیں اپنے لیڈر کو باہر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. اور آپ اوورسیز بھی ہمارا ساتھ بہت بڑھ چڑھ کے دے رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام بھی 8 فروری کو جس طرح نکلی ہے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح لیڈرشپ کی کار میں باہر آئے گی. اور وہ دن دور نہیں جب خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے درمیان ہوں گے, اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اکانومی کے, کرپشن کے, جو کچھ بھی ہے وہ صرف ایماندار لیڈرشپ حل کر سکتی ہے. وہ اور ایماندار لیڈرشپ کا نام ہے عمران خان. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی جائے گی, اور ہم روایتی سیاستدانوں کی طرح کام نہیں کریں گے. ہم بھی پبلک کے درمیان رہیں گے, جس طرح آپ ملتے ہیں اسی طرح ملتے رہیں گے انشاءاللہ پبلک کو. اور میں آپ عمران صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا جب تک وہ باہر نہیں آتے, دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بنتے.
جی بہت شکریہ، بہت مہربانی، انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے اور آپ کے سننے کا سیکھنے کا ہمیں بھی موقع ملے گا۔ آپ عالم سے بیٹھے ہیں، عوام کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور ہم بھی آپ سے پوچھیں گے آپ پر کیا معلوم ہے۔ بہت شکریہ۔ جی مہربانی۔ اللہ